بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج روبرو پروگرام ود آصف کے ساتھ حاضر خدمت ہے. آج کے ہمارے پروگرام میں جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں. ہمارے بہت ہی قابل، ہمارے بڑے محترم جناب حافظ راحت محمود قادری صاحب یہاں ابوظہبی میں مرکز اہل سنت کے روح رواں ہیں اور دینی حوالے سے یہاں پہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آج ہم ان سے نجی حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے اور ان سے کچھ بات چیت کریں گے. السلام علیکم حافظ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. تو سب سے پہلے تو ہمیں آپ اپنے بچپن کے بارے میں کچھ بتائیے. کہاں پیدا ہوئے، کہاں تعلیم حاصل کی، کیسا کچھ اپنے شہر کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے. الحمدللہ میرا تعلق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آئیڈیل شہر اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدفن اور مغلیہ بادشاہوں کے پسندیدہ شہر اور پھولوں اور باغات کے شہر لاہور سے ہے. زندہ باد. لاہور میں ہی میری ولادت ہوئی، لاہور میں ہی تعلیم حاصل کی اور ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے. بزرگ وہ سارے مزدوری کرتے تھے. اس کی ریزن یہ تھی کہ جس علاقے میں ہم رہے اس علاقے میں ایجوکیشن پہ خاطر خواہ کام نہیں کیا گیا، تو اس وجہ سے بزرگوں نے مزدوری کو ترجیح دی. لیکن اس کے بعد بزرگوں نے ہماری نسل کو، جس کا آغاز مجھ سے ہوا، ماشاءاللہ، تو ہمیں پھر تعلیم میں پیچھے نہیں رہنے دیا، بلکہ جس نے جتنا چاہا جیسے چاہا اسے پڑھنے دیا. اور ایون کہ ہماری فیملی میں انجینئرز ہیں، سرویئرز ہیں، علماء ہیں. تو یہ سارا سلسلہ آپ کے بعد یا آپ کی جو نسل ہے یا جو آپ کا جو جنریشن ہے وہاں سے سٹارٹ ہوا؟ جی، ہمارے خاندان کا وہ حصہ جو مجھ سے شروع ہوتا ہے. بالکل. کہ میں اپنے والد صاحب، آپ اس پیڑھی کا حصہ ہیں. جی، میں اپنے والد صاحب طاہر محمود قادری ان کا سب سے بڑا بیٹا ہوں اور وہ اپنے والد صاحب کے سب سے بڑے بیٹے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس طرح ہمارا سلسلہ شروع ہوتا ہے. بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ شرارتی تھے، سنجیدہ تھے؟ بچپن سینسیٹیو گزرا، کیونکہ ہر چیز کو میں سوچا کرتا تھا. کھیل کود اور شرارت یہ کبھی نہ کی نہ آئی، نہ کرنے کی کوشش کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ایون چھوٹی عمر میں ہی اتنی سنجیدگی سے سوچتے تھے کہ مجھے یاد ہے کہ جنرل ضیاء الحق کا پلین جب کریش ہوا تو آئی تھنک آئی واز ان گریڈ 3. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ کون تھے، یہ پلین کیوں کریش ہوا اور ان کے نام کا مطلب کیا ہے، ان کی خدمات کیا ہیں، اور یہ ان کے لیے ٹی وی پہ بتایا گیا کہ 10 دن کا سوگ ہوگا، تو یہ سب کیا ہے. تو والد صاحب نے مجھے اس زمانے میں روزنامہ جنگ لا کے دیا اور کہا بیٹا اس میں ساری تفصیلات ہیں، آپ اس کو پڑھ لیں. یہ آپ کی ایک جرنل ایک تھنکنگ کی، یا مطلب آپ اس کو ایک پیدائشی ایک سوچ کہہ سکتے ہیں، یا اس کی وجہ آپ کے گھر کا ماحول تھا، یا ایک سوسائٹی آپ کو ایسی ملی، یا بچپن سے ہی آپ اگر ہم سوسائٹی کو دیکھیں تو سوسائٹی ایسی نہیں تھی، کیونکہ خاندان میں علمی تعلیمی رواج بہت کم تھا، نہ ہونے کے برابر تھا. اور اوورآل اپنے ننھال میں اور ددھال میں تعلیم کا جنون وہ سب سے پہلے مجھ میں ہی آیا. مجھ سے پہلے یعنی صرف ضرورت کے لیے تعلیم حاصل کی گئی، لیکن اسے کہتے ہیں کہ پیشن آف نالج یا پیشن آف ایجوکیشن، اس کا آغاز مجھ سے ہوتا ہے. دینی تعلیم کہاں سے حاصل کی آپ نے؟ دینی تعلیم مختلف مدارس سے حاصل کی، مختلف اساتذہ سے حاصل کی. حفظ قرآن ایک الگ ادارے سے کیا، تجوید و قرات ایک الگ جگہ سے پڑھی. اس کے بعد درس نظامی، دورہ حدیث شریف،
ایم اے اسلامیات، ان سب الگ الگ اداروں سے حاصل کیے. ایم اے اسلامیات پنجاب یونیورسٹی سے کیا. تو بقیہ الگ الگ اداروں سے، مختلف اساتذہ سے. یعنی ایسا بھی ہوا کہ کتابیں ان کے مصنفین سے پڑھی ہیں. یعنی کتاب ایسے لوگوں سے پڑھی ہے جو خود کتاب لکھنے والے ہیں. اور مطلب صاحب اور صاحب کتاب دونوں سے ایک آپ کا تعلق رہا. بالکل. کچھ ایسے اساتذہ جن کو آپ ذکر کرنا چاہیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی تعلیم نے، ان کے درس نے آپ پہ اثر ڈالا آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے؟ جی بالکل. ایک ہمارے سب سے پہلے جن سے میں نے حفظ قرآن کیا، محترم قاری محمد لطیف صاحب، انتہائی مضبوط اعصاب کے مالک ہیں. وہ ہمارے علاقہ کوٹ خواجہ سعید لاہور میں تشریف لائے اور ایسے عالم میں انہوں نے وہاں پر دینی تعلیم شروع کی، اور ایسی جگہ پر شروع کی کہ جہاں لوگ جانے سے ڈرتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ بدماشوں کا اڈا ہے. اس جگہ پر بیٹھ کر انہوں نے تعلیم قرآن شروع کی، اور الحمدللہ کہ آج سے 2 دہائیاں پہلے جو جگہ بدماشوں کا اڈا کہلاتی تھی، آج وہ قرآن کی تعلیم کا مرکز کہلاتا. یہ کون سا علاقہ ہے؟ یہ کوٹ خواجہ سعید لاہور، شمالی لاہور میں ہے. اور دوسرے ہمارے ٹیچر ناصر حسن سید، ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا، اور یہ بہت مشفق ٹیچر ہیں ہمارے. تو یہ رہتے تھے راوی روڈ پر قصور پورہ میں، اور گورنمنٹ کمپریہنسو ہائر سیکنڈری اسکول گھوڑے شاہ روڈ لاہور میں اس کی بلڈنگ کے اندر ہی ایک اسکول قائم کیا گیا تھا جو کہ کہیں سے شفٹ ہوا تھا، گورنمنٹ مسلم ہائی اسکول. جماعت اسلامی کے ٹیچر ہونے کے ناطے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو رویے ہیں بعض کا تو مسلکی اعتبار سے جھکاؤ کا شکار ہو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ ٹیچر نہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا تعلق اگرچہ جماعت اسلامی سے تھا، لیکن ان کے رویے جماعت اسلامی والے نہیں تھے. اچھا. ان کے رویے جماعت اسلامی والے نہیں تھے. وہ جماعت اسلامی کی ایک کاز کو سپورٹ کرتے تھے اور ہمیں تلقین بھی کرتے تھے. وہ کیا؟ ہیلپ آف اسٹوڈنٹس. بہت اچھی بات ہے. اس کاز کو وہ سپورٹ کرتے تھے، اور اسی کو انہوں نے ہم میں پروموٹ کیا. رسپیکٹ دا ٹیچرز، ہیلپ دا اسٹوڈنٹس. ماشاءاللہ. تو اس چیز کو انہوں نے ہم میں پروموٹ کیا. ایون انہوں نے کبھی ہمیں سید ابو الاعلیٰ مودودی کا لٹریچر نہیں دیا پڑھنے کے لیے، لیکن وہ خود وہ کہتے تھے کہ میں بالغ ہوں، میرے جو بھی نظریات ہیں وہ میری حد تک ہے، لیکن آپ لوگوں کو میں کبھی کوئی ایسی تعلیم نہیں دوں گا جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو. ایسے ٹیچر آپ کو لگتا ہے کہ اب خال خال ہیں؟ بالکل خال خال ہیں. ایسے ٹیچر خال خال ہیں. پھر ایون یہ کہ ٹیچرز میں ایون وہ سائنس ٹیچر تھے، اور سمجھا جاتا ہے کہ سائنس ٹیچرز وہ رسیا ہوتے ہیں ٹیوشنز کے، اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیش کرتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اور کلاسز میں ٹائم کم دیتے ہیں اور ٹیوشن میں ٹائم زیادہ دیتے ہیں. ایون وہ کیش کرتے ہیں. حالات ایسے پیدا کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچتا کہ وہ اسی ٹیچر کے پاس پڑھے. بالکل. تو ایون میں میٹرک میں سائنس اسٹوڈنٹ تھا، بایو کیمسٹری اینڈ فزکس پڑھتے تھے. ان کا پڑھانے کا انداز ہی ایسا تھا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ وہ اکیلے ہی تینوں مضامین پڑھاتے تھے. ایون میتھمیٹکس بھی پڑھاتے تھے. تو بعض اوقات اگر انگلش ٹیچر نہیں ہوتا تھا تو انگلش بھی پڑھاتے تھے. اور یعنی وہ ایسے ورسٹائل ٹیچر تھے کہ ایون اگر اسلامک اسٹڈیز کا ٹیچر ابسینٹ ہے اور انہیں ارینج کیا گیا ہے کلاس میں، تو وہ پوچھتے تھے کہ آج آپ کا کون سا لیسن ہے. تو ایون ارینجمنٹ پیریڈ کے اندر بھی وہ ہمارا لیسن کور کروا دیتے تھے، ہمارا نقصان نہیں ہونے دیتے تھے. یہاں پر کیسے آنا ہوا؟ ابوظہبی کی طرف جو سفر ہے آپ کا، وہ کیسے حالات؟ یہ اتفاقاً ہوا. کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ یو اے میں آؤں. 2 ارادے تھے کہ اگر ملک سے باہر جانا ہے پاکستان سے تو یا تو مدینہ منورہ میں سیٹل ہونا ہے، اور اگر سیدھی بات ہے دولت کمانی ہے تو پھر یورپ جانا ہے. اچھا. یو اے کا کبھی خیال نہیں آیا تھا. ہمارے ایک محترم وہ لاہور شریف میں ہی ہوتے ہیں، شاد باغ میں، انہوں نے اتفاق سے بات کی کہ ہمارا وہاں مرکز ہے
ابو دھابی میں، وہ یہاں سے کینسل ہو کر گئے تھے، یہاں جاب کرتے تھے، یہاں خدمات سر انجام دیتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا وہاں مرکز ہے اور وہاں پر کوئی عالم دین مستقل مزاجی سے ٹھہرتا نہیں ہے. علماء آتے ہیں چلے جاتے ہیں. پھر ایون جو ہمارا روایتی پاکستانیوں کا طرز عمل ہے کہ جہاں بھی کچھ پاکستانی اکٹھے ہوتے ہیں تو لڑتے جھگڑتے ہیں، تفریق و انتشار کا شکار ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاکستانی معاشرے میں بھی جو علماء کے ساتھ ہوتا ہے اور جو علماء پھر آگے رد عمل کے طور پر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ کافی یہاں کرائسس تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہاں بھی کام کر رہے ہیں، الحمدللہ پاکستان میں میں نے جہاں بھی کام کیا، پاکستان میں میں نے امامت بھی کی، مساجد میں خطابت بھی کی، ٹیچنگ بھی کی، مختلف مدارس میں، دینی مدرساز میں اور سکولز میں بھی، اور اکیڈمیز میں لیکچرز بھی دیے. ایون بی اے تک کی کلاسز کو، ایم اسلامیات کی کلاسز کو بھی لیکچرز دیے. تو جہاں بھی خدمت سر انجام دی ہے الحمدللہ کھلے دل سے کی ہے. تو یہاں جب آپ آئے تو یہ پہلے مرکز قائم تھا یہاں پہ؟ جی، پہلے یہ الیکٹرا اسٹریٹ ابو دھابی میں قائم تھا، اور صرف یہ پرائیویٹ سیکٹر کے زیر انتظام، یعنی پاکستانی، انڈین اینڈ بنگالی والنٹیئرس وہی اس کو رن کر رہے ہیں. اور ان کا بس مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو کہ اردو سمجھتے ہیں اور عربی نہیں سمجھتے، تو چونکہ یہاں تمام تر دینی تعلیمات وہ موسٹلی عربک میں ہیں اور اردو میں تعلیم دین کا بہت زیادہ انتظام نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کے لیے پھر اوقات محدود ہیں. اور یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ڈیوٹیز کرتے ہیں، بعض لوگوں کے مختلف اوقات ہوتے ہیں، بعض کے مختلف اوقات ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ رات میں فری ہوتے ہیں، شام میں فری ہوتے ہیں. اور اگر یہاں پر اردو دروس ہوتے بھی ہیں بعض مساجد میں تو وہ دن کے اوقات میں ہوتے ہیں کہ جب عام لوگ وہاں شریک نہیں ہو پاتے. تو اس زمانے میں ایسا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا کہ کسی جگہ بھی اردو کے درس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا. تو در حقیقت یہ جو مرکز کا قیام ہے یہ اس لیے تھا کہ وہ لوگ جو ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، دین کو نہیں سمجھ سکتے، تو ان کی سہولت کے لیے، تاکہ وہ دین کو سمجھ سکیں، وہ دین کو جان سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو کی ترویج بھی ہو جائے. اور جو پاکستانی، انڈین، جہاں بنگالی لوگ ہیں جو اردو کو سمجھ سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں، اردو کی ترویج کے ذریعے ان کو دین کا بھی ایک بالکل ایسے کہہ سکتے ہیں. اور اس کا آغاز سب سے پہلے حاجی محمد لطیف قادری ایک صاحب ہیں یہاں پر، پاکستانی ہیں، اور حاجی محمد حسین مرزا وہ فوت ہو چکے ہیں. تو ان دو بزرگوں نے سب سے پہلے، اور ایک ملک سرفراز تھے، ان بزرگوں نے، دو تین بزرگوں نے اس کو شروع کیا ایک روم سے. تو ایک روم سے شروع ہونے والا اب یہ کام الحمدللہ کہ اب یہاں پر بڑے اجتماعات میں ہمارے پاس لوگوں کا رسپانس کیسا تھا ابتدا میں؟ بالکل اچھا رسپانس تھا. یعنی وہ بتاتے ہیں، ان میں سے حاجی محمد لطیف قادری ابھی بھی موجود ہیں، ملک سرفراز صاحب شاید یہاں سے تشریف لے جا چکے ہیں پاکستان، یا آئی ڈونٹ نو کہ دنیا میں ہے یا نہیں، لیکن حاجی محمد حسین مرزا وہ فوت ہو چکے ہیں. تو لیکن محمد لطیف قادری وہ ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، برو اسٹریٹ پہ ہوتے ہیں. بول دیں تو پہلے سینٹر ابوظہبی میں تھا، اس کے بعد یہاں پر شفٹ ہوا، تو کیا اس سے تعداد پر کچھ فرق پڑا ہے؟ یہ تعداد کم ہونے کی بجائے بڑی ہے. ایون ابوظہبی سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر، لیکن اب ان کا یہ ظاہر ہے کہ تسلسل تو کم ہو گیا، لیکن آتے ہیں. البتہ یہ کہ جب بڑے پروگرامز ہوتے ہیں جو سالانہ ہوتے ہیں تو ان میں الحمدللہ ابوظہبی کے تقریباً تمام لوگ آتے ہیں. عام طور پر اس کا نظم و نسق جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے یا کچھ انتظامیہ بنائی گئی؟ جی، ہمارے بزرگ الحاج محمد عارف بٹ صاحب ہیں، ان کے ہاتھ میں اس کا انتظام ہے، اور وہی ہمارے ٹیم لیڈر ہیں، اور انتظامی معاملات ہمارے ایک اور صاحب دیکھتے ہیں، اور بقیہ جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے میرے سپورٹ ہیں.
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، مختلف معاشرے کے لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی غیر مسلم ہمارے مرکز میں آیا ہو، اسلام کے حوالے سے اس نے درس سنا ہو، یا اس کا ایک رجحان مذہب کی طرف ہوا ہو، یا کسی نے ایسا اسلام قبول کرنے کی طرف اس کا قدم بڑھا ہو؟ کوئی ایسا واقعہ؟ ایسے متعدد واقعات ہوئے ہیں، مجھ سے پہلے کے واقعات بھی ہوئے ہیں، یعنی تب بھی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، شاید 3 یا 4 لوگوں نے، لیکن الحمدللہ جب سے میں آیا ہوں تو اب تک 27 لوگ مشرف اسلام ہو چکے ہیں. ابو ظہبی والے مرکز میں بھی وہاں ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک ہندو تھے، موہن نام تھا ان کا، تو وہ توحید کے بارے میں ذرا کنفیوز تھے، تو جب ان کو توحید کے بارے میں نے کلیئر کیا تو الحمدللہ مسلمان ہوئے، اور پھر ان کا اسلامی نام محمد معین رکھا گیا. اسی طرح بڑی کامیابی ہے. اسی طرح نارتھ کیرولینا کے ایتھیسٹ تھے، تو وہ یہاں بزنس کے لیے آئے تھے، اور اتفاق سے الیکٹرا اسٹریٹ پر ہی ایک کمپیوٹر شاپ میں ان سے ملاقات ہوئی، اور ہم نے مرکز میں آنے کی دعوت دی. وہ تشریف لائے، وہاں آفس میں بیٹھے، بات چیت کی، تو ان سے 2-3 سیٹنگز ہوئی، تو تیسری سیٹنگ میں وہ مسلمان ہوئے. ایک آپ نے موہن لال کی بات کی، ایک آپ نے ایس شخص کی بات کی کہ جو ایتھیسٹ ہے، جو خدا کے وجود کا بالکل ہی منکر ہے. جی. موہن لال کے مقابلے میں جو کہ کسی نہ کسی حد تک خدا کے تو وجود کے قائل ہوتے ہیں، لیکن ایک سے زیادہ. دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو بالکل خدا کے وجود کا قائل ہی نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں میں سے کس شخص کو دین کی طرف راغب کرنا آسان ہے؟ ایتھیسٹ کو، اس لیے کہ وہ اس کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے، اس کے ذہن پر کسی طرح کا خدا کا کوئی نقش نہیں ہوتا، کوئی جھوٹا نقش نہیں ہوتا. جو شرک ہے یہ جھوٹے نقوش سے عبارت ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور ایتھیسٹ کو چونکہ وہ بالکل ایک پلین پیپر ہوتا ہے، اس کو صرف ہم نے ایک ڈائریکشن دینا ہوتی ہے. اور وہ بھی بہت مزے کی بات تھی کہ جب اس پر یعنی وہ کیسے قائل ہوا، اس کو میں نے مختلف مثالیں دی جو قرآن مجید میں بیان کی گئی، احادیث میں بیان کی گئی، ہمارے متکلمین اسلام نے بیان کی. تو اسے کمپیوٹر میں، ٹیکنالوجی میں، سافٹ ویئر میں اسپیشلی بہت لگاؤ تھا، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر میں. تو اتفاق سے ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا باتوں باتوں میں مختلف دلائل دیتے ہوئے کہ بھی آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ آپ پی سی سامنے پڑا ہے، اگر اس کے اندر کوئی ہارڈ ڈسک نہ ہو تو کوئی سافٹ ویئر کیسے کام کر سکتا ہے؟ اور اگر اس کے اندر یہ پاور باکس نہ ہو اور اس کو پاور سپلائی نہ ملے تو یہ ہارڈ ویئر کیسے کام کر سکتا ہے؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا آٹومیٹک ہے؟ اگر آٹومیٹک ہے تو ہر چیز کو آٹومیٹک ہونا چاہیے. تو اسی بات پر وہ مشرف اسلام ہو گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا، لوگوں کا عام طور پر جو رسپانس ہے کسی بھی شخص کے اسلام قبول کرنے کے بعد ہمارے معاشرے میں، وہ کس طرح کا ہے؟ وہ ہمارے یعنی جو ہم پرانے مسلمان ہیں یا پیدائشی مسلمان ہیں، ہم سے اچھے وہ مسلمان ثابت ہوتے ہیں اگر ہم ان کو ایک اچھا ماحول فراہم کریں، اگر ہم فالو اپ کریں. میں نے دیکھا ہے، میں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے، پاکستان میں بھی تھا تب بھی ایسا ہوا، یہاں پر بھی چند ایک دوستوں سے بات ہوئی ہے. کیا ایسا ہے مفتی صاحب کہ ہم لوگ جو پیدائشی مسلمان ہیں یہ ہم مذہب پر اپنا زیادہ حق سمجھتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو اپنا دین یا اپنی ایک سوچ اس کو بالکل چھوڑ کے تو خدا کے وجود کے قائل ہو جاتے ہیں، خدا کے وجود کو مان لیتے ہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم ان کے ماضی کو طنز کے طور پر بھی لے لیتے ہیں. کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا عمومی رویہ ہے ہم لوگوں کا، ہمارے پیدائشی مسلمانوں کا، کہ ہم ان کو وہ درجہ نہیں دیتے جو ہم ایک پیدائشی مسلمان سمجھتے ہیں؟ اسلام قبول کرنے والے ایکچولی 2 طرح کے لوگ ہیں، بلکہ 3 طرح کے لوگ ہیں. کچھ وہ کہ جو اسلام دشمن قوتوں کی طرف سے پلانٹ کیے جاتے ہیں، وہ قصداً اسلام قبول کرتے ہیں مگر مسلمان ہونے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں میں دراڑیں ڈالنے کے لیے. مسلمانوں میں وہ بیکار قسم کی ڈسکشنز کو پیدا کرتے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن مجید کے بارے میں، عقائد اسلامی کے بارے میں، اور اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ پلانٹڈ ہیں، ان لوگوں کو پلانٹ کیا گیا ہے
اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کے سامنے آپ یورپ کی بات کریں گے، جب آپ ان کے سامنے ایسے لوگوں کی بات کریں گے جو اسلام دشمن رہے ہیں ماضی میں بھی، تو وہ ان کو کسی نہ کسی طرح جسٹیفائی کریں گے. اور جب آپ ان کے سامنے خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، سلاطین اسلام کی بات کریں گے تو ان میں وہ نقص نکالیں گے، کیڑے نکالیں گے. تو اس پر آپ بینگ اے جرنلسٹ اگر ریسرچ کریں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ پلانٹڈ ہے، وہ اسلام کے یا مسلمان کے روپ میں ایک سازشی ٹولہ ہے. اور اس پر اب بہت سارے دنیا میں انکشافات بھی ہو چکے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے بھی کسی ویب سائٹ پر میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں بڑے وثوق سے یہ دکھایا گیا تھا، ویڈیو بھی دکھائی گئی کہ کس طرح ساؤتھ افریقہ میں یہ کام کیا جا رہا ہے اور اسرائیل میں اسپیشلی یہ کام کیا جا رہا ہے کہ اس طرح فیک مسلمز بنائے جاتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ پوائنٹس آپ اٹھا سکتے ہیں. تو وہی لوگ ہیں کہ جو امت مسلمہ میں کبھی چاند کے نام پر کہ چاند نکلا ہے یا نہیں نکلا، کبھی امت مسلمہ میں نماز کے نام پر، کبھی کیا کہتے ہیں آمین کے مسائل پر، کبھی فاتحہ کے مسائل پر، وہ امت میں تفرقہ لگاتار ڈالتے چلے جاتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا میں سوال آپ کا جواب مکمل کر لوں. دوسری قسم کے مسلمان وہ ہیں کہ جو اپنی کسی مذہب میں محرومی کی وجہ سے مسلمان ہوتے ہیں. ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ فرض کریں پاکستان میں کرسچن ہیں، پاکستان میں کرسچنز بھی اب تین حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایک تو وہ جو کہ ریلیجس ہیں، دوسرے وہ جو کہ تھوڑے رچ ہیں، اور تیسرے وہ جن کو ہم بالکل لو سروسز میں رکھتے ہیں، یعنی سویپرز وغیرہ میں. جب وہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے یہ لوگ اس طرح بالکل ایک استحصال ہے، تو وہ پھر اپنے اس استحصال کو، اور شاید اس کے ذمہ دار بھی ہم خود ہیں کہ ہم ان کو بالکل نگلیکٹ کر کے رکھ دیتے ہیں، سوسائٹی میں بالکل لو کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہیں. جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو لو درجے کی جیسے دلت کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، تو اسی طرح وہ پھر لوگ اپنے آپ کو اس محرومی سے نکالنے کے لیے مسلمان ہو جاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ جب یہ ان کی بڑی پاورز کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح مسلمان ہوئے ہیں اور ریزن اس کی یہ تھی، تو وہ پھر ان کو لالچ دیتے ہیں نوکری کا، فورن ویزا کا، اور ایون شادی تک کا، اور مختلف ان کو پیکیجز دیے جاتے ہیں اور وہ پھر پلٹ جاتے ہیں. اور یہ بیسکلی مشینریز جو ہے، عیسائی مشینری جس کو بولتے ہیں، جی یہ وہ لوگ ہیں بیسکلی جو کرتے ہیں، ان پہ ریسرچ کر جی ان پہ ریسرچ کر کے ان کو دیکھتے ہیں. اور بہت کم لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو اس طبقے سے مسلمان ہوں اور وہ مستقل مسلمان پھر رہے بھی ہوں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. البتہ یہاں UAE میں یا یورپ میں اگر کوئی بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتی. اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ اپنا کیونکہ یہاں کسی طرح کی UAE میں الحمدللہ کسی طرح کا کوئی استحصال نہیں ہے، بندش نہیں ہے، یہاں کوئی بندش نہیں ہے، سب برابر ہیں. یہاں کوئی بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اپنا بہت کچھ سٹیک پہ لگا کے اسلام قبول کرتا ہے. یعنی ایون اگر فرض کرے ایک انڈین ہے، جس طرح میں نے موہن کی مثال دی کہ وہ محمد معین ہوا، تو ایون وہ ایک پولیٹیشین ہے ہندوستان میں، بمبئی میں پولیٹیشین میں ہے، تو اس کا کیا کہتے ہیں راشٹریہ سیوک سنگھ پارٹی سے تعلق اور اچھی عزت وہاں پہ، اور اس کے ان لاز کا بزنس یہاں پہ، اور اس کی یعنی پارٹنرشپ تھی. تو اس نے ایون اس کی مسز نے کہا میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی اگر آپ مسلم ہیں، تو اس نے اس کی بھی قربانی دی. بچے کا بھی کورٹ میں پرابلم ہوا، پھر اس کے بزنس کو آکوپائی کر لیا گیا، ہندوستان میں اس پہ کیسز بنا دیے گئے، لیکن وہ اسٹل ہی از اے مسلم. تو وہ اپنے آپ کو اس طرح یعنی اسٹیک پہ لگا کے رکھتے ہیں. اور اس لیے یہاں پر کام کرنا اس حوالے سے آسان بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے. پاکستان میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ پاکستان میں ہم غیر مسلم کمیونٹی کو اسلام کی طرف لائیں، تو ہمیں سب سے پہلے ان کا احساس محرومی ختم کرنا ہوگا. لیکن بجائے یہ کہ ہم ان کا احساس محرومی ختم کریں، ہم اپنے لوگوں کو ہی ایسا بنا دیتے ہیں
کہ وہ خود احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں تربیت کی بہت کمی دیکھتے ہیں آپ. جی، اس تمام مسائل کا سب سے بڑا حل، الٹیمیٹ سولوشن، ایک تعلیم، دوسری تربیت. تعلیم سے مراد وہ تعلیم جو کہ فائدہ مند ہے، صرف دینی تعلیم اس مسئلے کا حل نہیں. یہ آپ ہمارے ناظرین کو ذرا تھوڑا سا اس پہ اگر مزید ان کو بتائیں کہ دینی تعلیم سے مراد جو ہمارا عام ایک کانسیپٹ ہے وہ قرآن پاک پڑھ لینا یا ناظرہ پڑھ لینا یا تھوڑا سا حفظ کر لینا، اس کو ایک جرنل ایک کانسیپٹ ہے ہمارا. ہمارے ہاں جو مذہبی طبقے ہیں نا وہ دینی تعلیم سمجھتے ہیں کہ حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، تجوید و قرات، اور اس کے بعد درس نظامی جس میں عربک لینگویج ہے، عربک لٹریچر ہے، قرآن و سنت کی تفاسیر ہیں، احادیث ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، فلسفہ ہے، منطق ہے، اور اس کے اور دیٹس اٹ. اور اس میں پھر اپنے آپ کو بہتر کر لینا، ماہر کر لینا، اس کو وہ سمجھتے ہیں دینی تعلیم. اور اپنے تئیں وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ علم، یہ یاد رکھیے آصف کہ علم ہوتا ہے، علم کو دینی یا دنیاوی نہیں کہا جا سکتا. بالکل سادہ لفظوں میں آپ اس بات کو سمجھ سکیں گے، ناظرین بھی سمجھ سکیں گے کہ اگر آپ قرآن بھی دنیا کے حصول کے لیے پڑھتے ہیں تو اس پر عذاب ہوگا، اور اگر آپ فزکس، کیمسٹری، بایو، انسانیت کی خدمت کے لیے پڑھتے ہیں تو اس پر اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائے. بہترین بات. ناظرین یہ بات آپ براہ کرم دوبارہ سے ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر ہم قرآن پاک صرف دنیاوی حصول کے لیے پڑھیں گے تو اس پہ کسی قسم کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ فزکس، کیمسٹری، انسانی خدمت کے لیے پڑھیں گے تو اس پر بھی خدا کی طرف سے بہت ثواب اور اجر ہے. جی مفتی صاحب. تو اس لیے یہ تقسیم کرنا ہی غلط ہے. ہاں اگر اس کی تقسیم ہو سکتی ہے نا تو صرف یہ کہ سمجھنے کے حوالے سے ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلم علمان، علم دو علم ہے، علم الادیان و علم الابدان، ادیان کا علم اور ابدان کا علم. اب یہاں پر آپ نے علم الدین نہیں فرمایا بلکہ علم الادیان فرمایا. یعنی صرف اسلام کا ہی علم حاصل نہیں کریں بلکہ بقیہ ریلیجنز کو بھی دیکھیں، ان کی قدروں کو بھی دیکھیں، تاکہ آپ کے دل میں ان کی قدر ہو سکے اور ایک نفرت کی فضا پیدا نہ ہو سکے. لیکن مفتی صاحب کیا وجہ ہے کہ وہ سوچ جو ابھی آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس کا بہت زیادہ فقدان ہے. اس کا قصوروار بیسیکلی کون ہے؟ مذہبی طبقہ ہے، ہمارے مذہبی علماء ہیں، یا ہماری حکومت ہے؟ کس طبقے کو آپ میں کبھی بھی کسی معاملے میں دنیا کی کسی حکومت کو الزام نہیں دیتا، اس وجہ سے کہ کیا ہم اپنے ہاتھ سے روٹی اپنے منہ کی بجائے اپنے کان میں ڈالتے ہیں؟ کیا ہم اپنی آنکھوں کی بجائے اپنے لب سے دیکھتے ہیں؟ نہیں. ہر انسان میں یہ شعور ہونا چاہیے اور ہوتا ہے. جب ہم اپنے نفع نقصان کو دیکھ سکتے ہیں، ہر انسان یہ شعور اپنے اندر پیدا کر لے کہ مجھے اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، میں زمین پر اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. میرے رب کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ انسان کو سجدہ کرو. میرے رب کریم نے یہ حکم دیا. انسان اپنے اس مقام کو پہچانے. جب انسان اپنے اس مقام کو پہچانے گا تو اس کے لیے ہر چیز آسان ہوتی چلی جائیں گی. اگر ہم اپنے گھر میں کوڑا کرکٹ رکھتے ہیں تو کوئی حکمران تو یہ نہیں کہتا کہ اپنے گھر میں کوڑا کرکٹ رکھیں. اسی کوڑا کرکٹ سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں، ان سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ہم ڈاکٹرز کے پاس بھاگتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر کا وہ کوڑا کرکٹ صاف نہیں کرتے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی ذمہ داری ہم سے شروع ہوتی ہے. بنیادی ذمہ داری فرد سے ہی شروع ہوتی ہے. یعنی اس کو پھر میں سادہ لفظوں میں یوں عرض کروں کہ ہم ہمیشہ اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں اور یہی نقصان ہے. آپ پوچھ رہے تھے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے.
اس تمام تر خرابی کا ذمہ دار یہ رویہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھی، ہمیشہ دوسروں کو ذمہ دار سمجھا، دوسروں کو قصوروار سمجھا۔ اگر ہر فرد اپنے آپ کو ہی ذمہ دار سمجھے اور اپنی محرومی پر اپنے آپ کو ہی قصوروار سمجھے تو یہ محرومیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں اور ترقی کا آغاز بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، ہماری بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہمیں اپنی نشست جو ہے وہ برخاست کرنی پڑ رہی ہے۔ مفتی صاحب، ہمارے ناظرین، ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو؟ جی، بڑا آسان پیغام ہے کہ آج کل ہم اپنے تمام مسائل کا ذمہ دار حکومتوں کو سمجھتے ہیں، اور حل بھی انہی کو سمجھتے ہیں کہ وہ اگر صحیح ہوں گی تو ہمارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بہت سی ہماری اپنی ذمہ داریاں بھی ہیں۔ جب تک ہم اپنی ذمہ داریوں کو خود ادا نہیں کریں گے، ہم کسی سے کوئی توقع نہیں کر سکتے۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے انسان سمجھے اور پھر مسلمان سمجھے، پاکستانی سمجھے، اپنی ذمہ داریاں خود ادا کریں اور نفرت کی فضا کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جتنے نفرت ہم بڑھاتے جائیں گے اتنے ہم مسائل کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ حکومتیں ہی ہمارے مسائل کا حل ہیں تو کبھی بھی کسی زمانے میں کوئی حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت یا خلفائے راشدین کی حکومتوں کے علاوہ آئیڈیل نہیں رہی۔ البتہ سازشیں ان ادوار میں بھی ہوتی رہی اور مسلمانوں کو ٹینشنز بھی ہوتی رہی، لیکن اس دور کو اچھا دور کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اس زمانے کے جو میچور لوگ تھے وہ اپنے مسائل کا ذمہ دار اپنی حکومتوں کو نہیں سمجھتے تھے اور معاشرتی ترقی میں اپنا رول پلے کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ نکلا کہ پوری دنیا میں مسلمان بڑی شان سے پھیلے اور مسلمانوں نے عزت کمائی۔ آج اس دور میں ہم اپنے تمام مسائل کا ذمہ دار صرف اپنی حکومتوں کو یا سیاسی جماعتوں کو سمجھتے ہیں یا مذہبی جماعتوں کو سمجھتے ہیں، لیکن اپنی کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے۔ کاش کہ ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہوتی تو آج یہ جماعتیں جن کو ہم اپنی محرومیوں کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، یہ جماعتیں اس حالت میں وجود میں ہی نہ آتی، کیونکہ یہ جماعتیں کسی ایک فرد کا نام نہیں، ہم ہی لوگ ان کو جوائن کر کے جماعت بناتے ہیں، ہم ہی لوگ ترجیحات طے کرتے ہیں، ہم ہی لوگ ان لوگوں سے مطالبات کرتے ہیں، ہم ہی لوگ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں اور ایسا کریں۔ تو اگر ہم اگر یونٹ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے تو انشاءاللہ تعالی جو سٹرکچر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آئیے آج ہم اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کریں۔ اگر آپ اور میں اپنے آپ کو درست کر سکیں تو سمجھ لیں آپ نے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو، ایک پاکستانی کو درست کر لیا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔